بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 28واں پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم حدیث پڑھیں گے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، جلدی جلدی گزرنے لگے گا، عمل کم ہو جائے گا اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے۔ اور دیکھیں آج یہی وہ دور آ گیا ہے کہ زمانہ اتنی جلدی جلدی گزر رہا ہے، عمل کم ہو گئے، دلوں میں کنجوسی ہے، فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور قتل زیادہ ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کا تقاضوں پر چلنا، تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا، یعنی کہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، پرہیزگاری کرنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ یہ نہیں ہو کہ لوگوں کے سامنے تقویٰ کریں مطلب ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں یا اس طرح سے نہیں، تنہائی میں ہو تب بھی وہی عمل تقویٰ والا اور لوگوں کے سامنے ہو تو تب بھی یہی عمل۔ نمبر 2، رضامندی میں ناراضگی میں ہو، رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ جب اگر کسی سے راضی ہوں تب بھی سچی بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے، اور ناراض ہوں تب بھی حق کہنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ناراض ہوں تو اس کے اوپر جھوٹ باندھ دیں یا کچھ اس طرح سے کر دیں، نہیں، حق بات کہنے کا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ مالداری اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کریں، مالدار ہوں تب بھی درمیانی خرچے کریں، تنگ دست ہوں تب بھی میانہ روی اختیار کریں، مالداری اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں کون سی ہلاک کرنے والی ہیں؟ کہ اپنی خواہشوں کا اتباع کریں، جو خواہش ہے وہ اتباع کر دی اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواہشوں کا اتباع کریں، اور کنجوسی کے جذبات کی فرما برداری کریں، یعنی کنجوس ہوتے جائیں، اتنا ہے دیا اللہ نے لیکن اس کو خرچ نہیں کر رہے، لیکن خرچ کرنا ہے تو کیسے حکم ہے کہ میانہ روی میں رہ کے۔ کنجوسی کے جذبات کی نافرمانی کرنا، کنجوسی کے جذبات کی فرما برداری کرنا یہ ہلاک کر دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، کہ میں گھمنڈ کرنا، انسان اپنے نفس پہ گھمنڈ کرے تو یہ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو۔ کنجوسی بری بلا ہے اور نفس پر قابو پائے، اللہ کی رضا میں مال خرچ کرے اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے اور فضول خرچی سے بچے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بے شک سچ اور حق پر مبنی ہیں، بے شک۔ اور دیکھیں جیسے آیا تھا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، عمل کم ہو جائے گا، دلوں میں کنجوسی ہوگی۔ اور دیکھیں آج وہی زمانہ ہے، آج وہی زمانہ ہے کہ جلدی جلدی گزر رہے ہیں دن اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے دن گزر رہے ہیں۔ دلوں میں کنجوسی ہو گئی کہ کسی ایسے کو دیا نہیں جاتا کہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے، اور کنجوسی بڑھ گئی ہے، فتنے ہو گئے، اتنے فساد ہو گئے اور قتل ہونے لگ گئے ہیں، شرم و حیا نہیں رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی حدیث میں بتا دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات سچی ہے، اور ہمارا اللہ کا جو کلام ہے وہ سچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ ہم
28 پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہاں سے پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے تکرار کرتی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں، اللہ کا حکم ہوا۔ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو وہ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گفتگو بیان کی، اور وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی اور ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ سے مدد مجھے ضرور آئے گی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کو ڈسکس کیا اور فرمایا کہ اب اس کے بارے میں مجھے کوئی حکم دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم چپ رہتے تھے، وہ وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، تو وحی نازل ہو گئی اور وہ اس ٹائم بھی وہ دعائیں مانگ رہی اور بڑی مطمئن کہ میرے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کے بارے میں قرآن میں دیکھیں وحی نازل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من النساء، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور بے شک یہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور خلاف واقعہ جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں اپنے کہنے سے پلٹنا چاہیں، پھر اپنے کہنے سے پلٹنا چاہیں یعنی اس کی تلافی کرنا چاہیں، تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی اس ٹائم کا یہ فدیہ ہو گیا تھا پھر کہ جو کہہ دے گا اس ٹائم، پھر اگر وہ اس سے تلافی کرنا چاہے تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پہلے اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ پھر جس کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ پھر اگر کسی کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہوئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیتیں اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کافروں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے انہیں بتلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول بھی چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز کا علم ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 میں جن میں چھٹا اللہ نہ ہو، اور اسی طرح نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، لیکن وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، اللہ کو سب خبر ہوتی ہے، چاہے ہم اکیلے میں بات کریں، چاہے ہم خاموشی سے کریں یا دل میں کریں۔ اینما کانوا، خواہ وہ کہیں بھی ہوں،
اینما جہاں کہیں بھی وہ ہوں، پھر وہ قیامت کے دن ان کو بتلائے گا پھر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر جس بات سے ان کو روکا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں، اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے متعلق آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظ سے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہاں پہ منافق کے بارے میں بتایا جس لفظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس کی ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخ کافی ہے اور وہ ان میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو کہ جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی پر مبنی سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کہو۔ یعنی جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں تو نیکی کی باتیں کریں، تقوی کی باتیں کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس چیز کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ناجائز سرگوشیاں کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ مومنوں کو غمگین کر دے، مومنوں کو غمگین کرے، حالانکہ شیطان اللہ کے اذان کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور پاکیزہ بات ہے۔ پھر اگر تم خیرات دینے کو کچھ نہ پاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم یہ حکم سن کر ڈر گئے ہو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے؟ پس جب تم یہ نہ کر سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہ منافق نہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ان کفار کے ساتھ ہیں، وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بلا شبہ وہ کام بہت برے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کا مال، ان کی اولاد ان کو ہرگز اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح کے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ کسی درست راہ پر ہیں۔ سنو، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، بات یہ ہے کہ اس پر شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر، اور پھر اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ہے نقصان اٹھانے والا ہے۔ در حقیقت جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کی دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاوند ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، سن رکھو کہ اللہ ہی کی جماعت فلاح پانے والی ہے۔ سورۃ الحشر مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے ان کے گھروں سے پہلی بار پیدا کیا، جمع کر کے نکال دیا، ان کے گھروں سے پہلی ہی بار جمع کر کے نکال دیا۔ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے ان کے گھروں سے پہلی ہی بار جمع کر کے نکال دیا۔ تم کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے قہر سے بچا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا اور جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا ہی میں بڑی سخت سزا دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت ہے جن کی ضرورت کے تحت کھجور کے جو درخت ہے جو تم نے کاٹ ڈالے ہیں یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو کچھ بغیر جنگ کے ان یہود سے دلوایا تو تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑوائے تھے اور نہ اونٹ۔ اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس کسی پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو مال یعنی جو مال بغیر جنگ کے دلایا، اللہ نے جو مال بغیر جنگ کے دلایا اپنے رسول کو بستیوں والوں سے دلوایا تو وہ اللہ اور رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں سب مال صرف انہی کے درمیان نہ گھومتا رہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو۔ اللہ کہتے ہیں اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے ہوں، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، اور گھر یعنی مدینہ میں سے مقیم انصار ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، اور جو شخص ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مہاجرین کو ملتا ہے اس سے ان کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی، فرماتے ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقہ کش ہی کیوں نہ ہو۔ جس کسی کو اس کے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا ہو تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور یہ مال فی یعنی جو بغیر جنگ کے مال دیا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کے بعد آئے، یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہم کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ باقی نہ رہنے دے، اور ہمارے رب بے شک تو بڑی شفقت والا مہربان ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہیں، وہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں
تمہارے معاملے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم ضرور مدد کریں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کو مدد نہ ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا خوف، تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر اپنی بستیوں میں جن کے گرد فصیل ہو یا دیواروں کی آڑ ہے۔ فرماتے ہیں ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہوتی ہے تو ان کو متحد سمجھتا ہے جبکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہودیوں سے منافقین کے جھوٹے دعوے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بنو یہود کے قبیلے بنی قینقاع کے یہ بےہودگی اور ان کی جلا وطنی کا ذکر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، جیسے ان لوگوں کی جیسے حال، یعنی مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب ہی زمانے میں ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کو مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کا حال جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں آتش دوزخ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو اپنی جانوں ہی سے بے خبر کر دیا، اور یہی نافرمان لوگ ہیں۔ دوزخی اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے، ڈر سے دب کر پاش ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ هو اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ بالکل پاک ہے، ہر عیب سے محفوظ ہے، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے، وہی اللہ پیدا کرنے والا، درست بنانے والا ہے، صورت عطا کرنے والا ہے۔ اچھے نام اسی کے ہیں، اور جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور درست اور حکمت والا۔ سورۃ الممتحنہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی اور محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس دین کی ہی کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو تمہارے وطن سے نکالتے ہیں محض اس بات پر کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے کے لیے اور میری رضا کی تلاش میں نکلے تو پھر تم ان کی طرف چپکے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے خوب علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور وہ تم پر قابو پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم کو دست درازی اور زبان درازی سے اذیت دیں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار تمہارے کچھ کام آئیں گے اور نہ تم
تمہاری اولاد، اور وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا رہتا ہے، اور تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو تم خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو بیزار ہیں، ہم تم سے منحرف ہیں، اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کھلی دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت ضرور طلب کروں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا، تو ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ آگے دعائیں ہیں، یہ قرآنی دعائیں ہیں، اس کو آپ ضرور یاد کر لیجئے گا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان کی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگی میں اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے پاس جانے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق حمد اور ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تم کو ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا جو تم سے نہ تو دین کے معاملے میں لڑتے ہیں اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں منع نہیں کرتا جو تم سے نہ تو دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، بلکہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم ان سے نیکی کا برتاؤ کرو اور منصفانہ سلوک کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو ان لوگوں سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کریں، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے میں دوسروں کی مدد کی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو پہلے ان کو آزما لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اور نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہے، اور کافروں کو دے دو جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب وہ مسلمان ہو جائیں، اور جب تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور جو کافر عورتیں ہیں تم ان سے تعلقات باقی نہ رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے لے لو، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جائے تو تم ان کافروں سے غنیمت حاصل کرو، تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا کہ ان مسلمانوں نے جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان پر خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک، اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی، اور نہ اولاد غیر کو اپنی اولاد ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھیں گی، اور نہ کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی مت کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، اللہ کا جن پر غصہ ہوا، تو وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر اہل قبور کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید۔
سورۃ الصف مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو تو یہ ناگوار ہے بہت زیادہ کہ تم منہ سے وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ بے شک اللہ ان کاموں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم کیوں مجھے ستاتے ہو، حالانکہ تم کو خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے گمراہی اختیار کر لی تو اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور نیز یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کا اور جو مجھ سے پہلے آئی ہے، جو خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ جب کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور حق کو پورا کر کے رہے گا، اور خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، اور خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا معلوم ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور دائمی جنتوں کے پاکیزہ مکانوں میں داخل فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری چیز بھی جو تم کو محبوب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح عطا ہوگی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے معاون ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ کافر رہا، پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بالآخر وہی غالب رہے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الجمعہ، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ انتہائی پاک ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو ان لوگوں کو ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے صدی گمراہی میں تھے، اور اس پیغمبر کو اس نے ان میں سے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ جو بھی ان میں شامل نہیں ہوئے وہی زبردست حکمت والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جن کو توریت پر عمل کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس گدھے کی طرح ان کی مثال ہے جو بہت سی کتابیں لادے پھرتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی تمام لوگوں میں سے اللہ کے دوست ہو اور کوئی نہیں، تو اپنے مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اے رسول، وہ کبھی اپنے مرنے کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کبھی مرنے کی تمنا نہ کریں گے، ان کے اعمال کے باعث، اور جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو آئے گی، پھر تم اس اللہ کے پاس لائے جاؤ گے جو تمام چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب یہ لوگ کچھ خرید و فروخت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر تماشے اور ہر تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے یہ کام بہت برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں اور جب وہ بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات توجہ سے سنیں، گویا وہ لوگ لکڑیوں کے تنے ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ اس طرح سے ہوتے تھے کہ بالکل غور سے سنتے تھے اور اس طرح سے وہ بات سنتے تھے کہ وہ لوگ لکڑیوں کے تنے ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس طرح بالکل توجہ دے کے سنتے تھے اور ہر زوردار آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں، اور یہی آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ کہتے ہیں منافق جو ہیں یہی آپ کے دشمن ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں، اللہ ان کو غارت کر دے اور وہ حق کو چھوڑ کر کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے بخشش طلب فرمائیں تو یہ گستاخی سے سر ہلا دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بے رخی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا مغفرت طلب نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بلا شبہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی منافق وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اور لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، حالانکہ حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ نہیں جانتے۔ اور اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ خود نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تب وہ کہنے لگے کہ ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی
کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جب کسی کی موت آ جائے تو اللہ اسے قطعاً مہلت نہیں دیتا، قطعاً کوئی مہلت نہیں دیتا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم سورۃ التغابن مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، نہایت ہی خوبصورت بنائی، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ دلوں کے راز بھی خوب جانتا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے راہ کفر اختیار کی؟ بس انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال بد کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے کہ کیا کوئی انسان ہمیں راہ دکھائے گا؟ سو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ موڑ لیا۔ اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ تو بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ کافروں کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو بتایا جائے گا وہ جو تم کرتے تھے۔ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور، پس اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور یعنی قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا، ایمان لاؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جس دن وہ تم کو جمع ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، اس کی خطائیں اللہ دور فرما دے گا، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دے، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور پس ان سے احتیاط برتو، اور اگر تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تم اللہ سے جہاں تک ہو سکے ڈرتے رہو اور غور سے سنو، حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جو کوئی نفس کے بخل سے بچ جائے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح سے قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا وہ، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا تحمل والا ہے۔ اللہ تو پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے زمانے سے پہلے طہر میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو۔ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو ان کو نکال دو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ تجھے کیا معلوم اللہ اس طلاق کے بعد آپس میں ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنے میعاد کو پہنچے ہوں
تو ان کو دستور کے مطابق رہنے دو یا معقول طریقے سے ان کو جدا کرو۔ اپنے میں سے 2 معتبر شخصوں کو گواہ بنا لو اور گواہی ٹھیک اللہ ہی کے لیے دیا کرو۔ ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ، اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو شک ہو تو اس کی عدت نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے جن کو ابھی حیض نہیں آیا، اور ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور آخرت میں اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان متعلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا گھر دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہ دو۔ اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک ان پر خرچ کرتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم آپس میں ضد اور سختی کرو گے تو کوئی اور عورت کا بچہ اگر تم آپس میں ضد اور سختی کرو گے تو کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کا رزق تنگ ہو، آمدنی کم ہو، وہ اسی میں سے خرچ کرے جو تھوڑا بہت اس کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ ان قریب تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے گا۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان کا سخت محاسبہ کیا اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی۔ غرض انہوں نے اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھا اور انجام کار ان کو خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو جو ایمان لا چکے ہو۔ بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ کی روشن آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی میں لائے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہیں کی طرح زمین بھی پیدا کی۔ ان کے درمیان میں حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ التحریم مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ اس کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، پھر جب اس نے وہ بات دوسروں کو بتا دی اور وہ اس چیز کو اللہ نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو آپ نے وہ بات کچھ تو بتلا دی اور کچھ کے بتلانے سے گریز فرمایا۔ پھر جب انہوں نے بی بی کو وہ بات بتائی تو وہ بولی، آپ کو کس نے بتایا؟
آپ نے فرمایا مجھے علم رکھنے والے باخبر اللہ نے بتایا اگر تم دونوں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تمہارے دل کجروی اختیار کر چکے ہیں۔ اگر تم دونوں یعنی تمہارے دل کچھ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر تم دونوں رسول کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی رہی تو یاد رکھو کہ اللہ پیغمبر کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ اگر نبی تم سب کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ اس کا رب اس کو تمہارے عوض اور بیویاں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں۔ مسلمان ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر بڑے سخت مزاج اور زبردست فرشتے متعین ہیں۔ اللہ ان کو جو بھی حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ اے کافرو، آج کے دن تم بہانے نہ بناؤ، آج تو تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، اس دن ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا چلا جاتا ہوگا، اور وہ دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے، ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہمارے ہر بات پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے ان کا حق ضائع کیا، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ ان عورتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، کہ فرعون کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور مومنوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو، اس کتاب کو سچا مانا اور فرما برداروں میں سے تھیں۔ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارہ نمبر 29 میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم نے جو بھی سیکھا، جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ آج ہم نے پارہ نمبر 28 میں کیا کچھ پڑھا۔ آج ہم نے پارہ نمبر 28 میں یہودیوں کی مصیبت اور ذلت مدینہ منورہ سے جلا وطنی کا ذکر پڑھا۔ قبیلہ بنی نذیر کی جلا وطنی کا سبب یہودیوں کی مترکہ درختوں کو کاٹ دینا یا باقی رکھنا، دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوئے، یہ پڑھا۔ اموال فی کے مستحقین کا بیان، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے، منکرین حدیث کی تردید، حضرات مہاجرین اکرام کی فضیلت، اور اموال فی یعنی جو بغیر مال غنیمت کے جو مال دیا ہو وہ ان کا استحقاق، حضرات انصار کے اوصاف، مہاجرین انصار کی باہمی محبت، بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا جو، اور مہاجرین انصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فی میں استحقاق، حسد، بغض، کینہ، دشمنی کی مذمت اور روافض کی گمراہی، یہودیوں سے منافقین کے جھوٹے وعدے، یہود کے قبیلہ بنی کنکا کی بےہودگی اور جلا وطنی کا تذکرہ،
اور شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے وہ بن جاتا ہے۔ یہ کچھ ہم نے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے کی ممانعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں جو ان کی صفات جلیلہ کا مظہر ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت حاتب بن ابن ابی بلتہ کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم مزید تفسیر سے پڑھیں گے، ہم قرآن کو جو کورس ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے سامنے یوٹیوب پر بھی اس کی اپلوڈ کر دیا جائے گا کہ جب یہ کورس اسٹارٹ ہوگا تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جوائن کیجئے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور بھی بہت سے ہم نے کچھ باتیں پڑھی منافقین کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، مطلقہ عورتوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، جمعے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہم نے آج ذکر پڑھا، اور مومنات عورتوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو سمجھ پہ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بعمل کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس کا کورس سٹارٹ ہوگا آپ کے ساتھ اپڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دی جائے گی کہ ترجمہ تفسیر کا کورس مکمل تفسیر، ہم انشاءاللہ تفسیر سے آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا تھا دورہ قرآن چل رہا ہے، اس کے بعد ہمارا ترجمہ تفسیر اور تجوید کا کورس چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اپڈیٹ یوٹیوب پہ مل جائے گی انشاءاللہ، ضرور جوائن کیجئے گا۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے کانٹیکٹ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ کو، اور آپ کو سامنے بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔